بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور مغرور بادشاہوں کا انجام۔ یہ لوگ زیادہ مال دولت کی وجہ سے دنیا میں سرگرداں ہیں اور کنجوسی کی وجہ سے مال اور دولت کو بچا رکھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس نعمت الہی کے مقابلے میں شکر بجا لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکر کے بدلے میں اور مزید عطا کرتے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر نعمت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند۔ بادشاہ اور شہزادے اور ان کے سپہ سالار لوگ کہاں گئے؟ جان لو بہت برے اعمال کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آسمان اور چوٹیوں کی بلندی کو چھونے والی محلوں میں سوتے تھے اور بہت ہی طاقتور افراد ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، لیکن نہ وہ بلند و بالا عمارتیں ان کے کام آئیں اور نہ وہ طاقتور محافظ لوگ ان کے کام آئے۔ وہ مغرور لوگ جو ان شکوہمند عمارتوں میں زندگی گزارا کرتے تھے، ان سب کو قبروں تک پہنچا دیے گئے۔ افسوس ان کا مرنا کس قدر سخت تھا، اور جب ان کو دفنا دیے گئے تو اس وقت بہت ہی اونچی آواز میں فریاد بلند ہوئی کہ وہ بادشاہی تخت و تاج کہاں گئے؟ وہ سنہرے شاہی لباسوں کا کیا ہوا؟ وہ حسین چہرے جو لوگوں کی نظروں میں سے چھپائے جاتے تھے اور رات کو مچھردانیوں میں سوتے تھے تاکہ ان چہروں کو کوئی حشرہ اذیت نہ دے سکے، کہاں گئے؟ قبر ان سے مرنے والوں کے سوالوں کا جواب یوں دیتی ہے، وہ خوبصورت چہرے اب کیڑے مکوڑے کے جولان گاہ بن گئے ہیں۔ دنیا میں زیادہ کھانے اور پینے کے بعد خود کیڑے مکوڑوں کا غذا بن گیا ہے۔ مال اور دولت ذخیرہ کیا اور مکانات بنائے، پھر انہیں اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ کر کوچ کر گئے ہیں۔ کئی سال لگا کر مکان بنائے تاکہ اپنی حفاظت کر سکے، بعد میں اس گھر کو اور اپنے خویش و اقربا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے عظیم الشان مکانات خالی اور بے فائدہ رہ گئے۔ جو بھی ان مکانات میں قدم رکھتے ہیں وحشت زدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی زیر خواب نقل مکانی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ موت سے نزدیک ہونے والے بادشاہوں سے پوچھو کہ ان کی فوج کہاں گئی اور ان کے تیز رو گھوڑے کہاں گئے؟ ان کے نوکر چاکر کہاں چلے گئے؟ ان خزانوں کا کیا بنا جن کی چابیاں طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی تھی؟ علماء فرماتے ہیں، اے انسان غرور اور تکبر نہ کرو، کیونکہ جس کی ابتدا مٹی سے ہو اور پھر اسی مٹی میں پلٹ کر جانا ہو، کیسے وہ غرور کر سکتا ہے؟ اور جس کی ابتدا بدبودار نطفہ ہو اور انتہا نجس مردار ہو، درمیانی بلائے اسے عاجز بنا دے۔ جس کی جوانی بھی محفوظ نہیں، اس کی سلطنت کو اس سے چھین لے، جسے تخت و تاج کی بلندی سے قبر کی تنگ اور تاریک گودال میں پہنچا دیے۔ پس سلطنت اور بادشاہت اسی کی ہے جس میں یہ تمام کمیاں اور عیوب موجود نہ ہو۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے فرزند آدم، فکر کرو اور کہو کہاں ہے وہ بادشاہ جنہوں نے دنیا کے خرابے کو آباد کیے، گہرے نہر کھودوائے، بڑے شہروں کو آباد کیے۔ ان سب سے وہ لوگ بادل ناخواہ جدا ہو گئے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دنیا والوں سے جدا ہو جائے، لیکن ان کو جدا ہونا پڑا، اور اسی طرح ان کی جگہ دوسرے ان کے وارث بن گئے۔ ہم بھی اسی راستے پر گامزن ہیں، آپ اور ہم بھی اسی راستے پر گامزن ہیں، یعنی ہماری بھی وہی حشر ہونے والی ہے۔ اے اولاد آدم، اس وقت کو یاد کرو جب ہم گودال قبر کو اپنا ٹھکانہ بنانے لگیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عدالت میں حساب اور کتاب کے لیے اٹھائے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن جس وقت ہمارے اعضاء و جوارح بھی ہمارے خلاف گواہی دینے لگیں گے۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہمارے قدم صراط مستقیم پر ڈگمگانے لگیں گے اور دنوں میں وحشت طاری ہوگی۔ سفید چہرے سیاہ چہروں میں بدل جائیں گے، سارے اسرار ظاہر ہوں گے، محکمہ عدالت الہی
بٹھایا جائے گا، اے فرزند آدم اپنے والدین اور اولاد کے آخری ٹھکانوں یعنی قبر کو یاد کرو۔ کیا یہ لوگ اس دنیا میں کتنی شان و شوکت کے مالک تھے، یہاں سے کہاں چلے گئے؟ تو ہم نے بھی وہاں کھوج کر جانا ہے اور ان لوگوں سے ملحق ہونا ہے، اور اہل اعتبار کے لیے ہم بھی باعث عبرت بنیں گے۔ پس کچھ اشعار بیان فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کہاں ہے وہ سلاطین جو دنیا کی حفاظت کرنے میں آخرت سے غافل ہو گئے، یہاں تک کہ جام موت کو ساقی کے ہاتھوں سے نوش کیے۔ یہ دنیا کے آباد شہر ہیں جو ان کے رہنے والوں سے خالی ہو گئے ہیں، جن کے معمار اس دنیا سے جا چکے ہیں اور مکانات اور محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم ان مال و دولت کے ورثہ کے لیے جمع کرتے ہیں اور گھروں کو خراب ہونے کے لیے ہم بنا لیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔